پیغمبر کی ذات کے بارے میں توجہ رکھنا، پیغمبر کی ذات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے نبی کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے اللہ نبی کو سنا دیتے ہیں، اگر یہاں جتوئی سے پڑھے اللہ نبی کو پہنچا دیتے ہیں۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، اگر نبی کی قبر پہ پڑھے اللہ نبی کو بولیے اللہ نبی کو سنا دیتے ہیں، جب جتوئی سے پڑھے اللہ نبی کو پہنچا دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے۔ میں نے پہلے اس عقیدے پہ آپ کی خدمت میں 3 دلیلیں پیش کرنی ہے، پھر میں نے کچھ شبہات کا ازالہ کرنا ہے۔ میری دلیل پہ بھی توجہ رکھنا اور جو شبہات اس کے ازالے پر بھی توجہ رکھنا۔ پہلے مسئلہ سمجھ لیں، ہمارا نظریہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ کبھی انسان کو تعجب ہوتا ہے یہ نبی قبر میں کیسے زندہ ہے؟ میں بات سمجھانے لگا، پہلے مسئلے کو سمجھ لینا۔ دنیا میں زندہ وہ بھی ہے جو جاگ رہا ہے، دنیا میں زندہ وہ بھی ہے جو سو رہا ہے، لیکن سونے والے کی زندگی اور ہے، جاگنے والے کی زندگی اور ہے۔ دنیا میں عام مردے کو حیات ایسے ہے جیسے سونے والے کو ہے، نبی کو حیات ایسے ہے جیسے جاگنے والے کو ہے۔ سننے والے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ نہیں سنتا اس لیے کہ پوڈری ہے، یہ نہیں سنتا اس لیے کہ بیمار ہے، یہ نہیں سنتا اس کی نیند بہت گہری ہے۔ یہ آدمی سن لیتا ہے ہلکی سی آہٹ سے اٹھ جاتا ہے۔ سونے والے 2 قسم کے ہیں، ایک وہ ہے کہ ہلکی سی آہٹ سے اٹھ جائے، ایک وہ ہے اس کو پاؤں مارو تو تب بھی نہ اٹھے، ایک وہ ہے کہ باہر بارش برسے اس کی اندر آنکھ کھل جاتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ باہر پڑا ہو اس پہ اولے بھی پڑے تو شاید تب بھی آنکھ نہ گلے۔ یہ سونے والے 2 قسم کے تھے، قبر میں پڑے ہوئے 2 قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جسے ابو جہل کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو جہل کو دیکھے تو کہہ دیں گے نہیں سنتا، ابو بکر صدیق کو دیکھے تو کہہ دیں گے سنتا ہے۔ بندہ کہتے ہیں کیوں نہیں سنتا؟ مفسرین فرماتے ہیں ہم عن دعائہم غافلون کا مطلب یہ ہے ابو جہل خدا کے عذاب میں یوں غرق پڑا ہے، پیر سے آواز دے بھی لے ابو جہل نے کیا سننی ہے، وہ تو مار کھا رہا ہے، لیکن صدیق جنت کی سیر کرتا ہے۔ ابو جہل کو دیکھا کہا نہیں سنتے، صدیق کو دیکھا کہا سنتے ہیں۔ یہ میں نے بات کیوں سمجھائی ہے؟ ہمیں کبھی لوگ کہتے ہیں یا عام مردے کی سما میں صحابہ میں اختلاف کیسے ہے؟ میں نے کہا مردے میں فرق ہے، سونے والے میں فرق ہے۔ صحت مند سویا ہو کہتے ہلکی سیاحت سے اٹھ جاتا ہے، اگر چرسی اور بوڈری سویا ہو ڈھول بجا دے تو نہیں اٹھتا۔ اگر صحت مند کو دیکھے تو کہ جی سونے والا سن لے گا، بوڈری کو دیکھے کہے نہیں سنے گا۔ اگر کو بندہ کے سونے والا سنتا ہے بات تب بھی بجا ہے، اگر کہ جی نہیں سنتا تو بات تب بھی بجا ہے۔ بوڈری کو پیش کر تو نہیں سنتا، صحت مند کو دیکھ تو سنتا ہے، تم کہو جی سونے والا سنتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، آپ ابھی رات کو سوئیں گے، صبح فجر کی اذان کے لیے اٹھیں گے، آپ کی امی جان کہے گی بیٹا رات 12 بجے تک جلسہ سننے کا مطلب تو یہ نہیں ہے نماز نہ پڑھو، اذان ہوگی اٹھو، اٹھ کے نماز پڑھو۔ توجہ رکھنا، جب تیری ماں تجھے اٹھائے گی بیٹا اٹھ جا اذان ہو گئی ہے، آپ اٹھ جائیں گے۔ مجھے بتاؤ آپ نے اٹھ کے ماں کی آواز سنی ہے یا کہ ماں کی آواز سنی ہے پھر اٹھے ہیں؟ اسپیکر کا شور ختم کرو، ایکو بالکل بند کرو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب امی جان کہے بیٹا اٹھو نماز پڑھو، آپ اٹھ جائیں گے یا نہیں؟ بولیے نا۔ اٹھ کے ماں کی آواز سنی ہے یا ماں کی آواز سنی اور پھر اٹھے؟ بولیے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے والا سنتا ہے، اس کا معنی کہ سونے والا سنتا ہے۔ آپ نے رات کو الارم گھڑی کا لگا دیا ہے، بھئی 4 بجے کا الارم لگاؤ، اس لیے کہ میں نے تہجد پڑھنے ہیں۔ 4 بجے الارم بجا ہے، توجہ ادھر رکھیں، آپ 4 بجے الارم بجا ہے اور آپ اٹھ گئے ہیں، الارم کی آواز سنی اور پھر اٹھے ہیں۔
یا اٹھے ہیں پھر الارم کی آواز سنی ہے؟ بولیے نا بھائی، آواز سنی تو پھر اٹھے نا، اس کا مطلب یہ کہ سونے والا سنتا ہے تبھی تو اٹھ گیا ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا، لیکن سونے والا اگر یہ بوڈری ہے، الارم لگا تو تب بھی نہیں اٹھتا، اس کو ٹانگ مار تب بھی نہیں اٹھتا، دروازہ کھٹکا تب بھی نہیں اٹھتا۔ اب تو لڑکوں میں بحث چلی ہے، ایک کہتا ہے سونے والا سن لیتا ہے۔ آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں سویا تھا، میری ماں نے اٹھایا، میں اٹھ گیا۔ دوسرا بچہ کہتا ہے سونے والا نہیں سنتا۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے یہ دیکھو سویا پڑا، دروازہ کھٹکایا تب بھی نہیں اٹھا، الارم بجا تب بھی نہیں اٹھا۔ ہم نے کہا سونے والا کون ہے؟ کہا یہ تو بیمار تھا۔ سونے والا کون ہے؟ اس نے پاؤڈر پیا ہے۔ سونے والا کون ہے؟ اس نے شراب پی ہے۔ پتہ یہ چلا اگر سونے والا یہ ہو، اسے دیکھنا تو کہا جی نہیں سنتا، اسے دیکھا تو کہا جی سنتا ہے۔ اسی طرح صحابہ پیغمبر میں اختلاف ہے، مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ جس نے ابو جہل کو دیکھا کہا جی نہیں سنتا، جس نے صدیق کو دیکھا اس نے کہا سنتا ہے۔ نعرہ نہیں، توجہ۔ جس نے کہا، جس نے ابو جہل کو دیکھا کہا جی نہیں سنتا، ابو بکر کو دیکھا اس نے کہا جی سن لیتا ہے۔ بھئی مرد سونے والے میں فرق ہے تو مردے اور مردے میں فرق ہے، لیکن باس اس کی نہیں ہے جو مردہ ہے، باس اس کی ہے جو زندہ ہے۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا تھا، قبر میں عام میت کو اگر حیات ہے تو ایسے جیسے سونے والے کو ہے، نبی کو حیات ہے تو ایسے جیسے جاگنے والے کو ہے۔ کبھی جاگنے والے کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے کہ جی یہ نہیں سنتا، اچھا لوگ کہیں گے میں بات سمجھا رہا تھا، ہاں بھئی نبی کو حیات ایسے ہے جیسے جاگنے والے کو ہے۔ تمہیں کوئی بندہ کہہ دے گا وہ حیات تو شہید کو بھی ہے، حیات تو نبی کو بھی ہے، حیات عام ولی کو بھی ہے، تو کہنا ہاں ہاں حیات ہے، لیکن حیات و حیات میں فرق ہے۔ میرے چہرے پہ داڑھی کے بال ہے، حیات ان میں بھی ہے۔ اگر حیات نہ ہوتی تو بڑھتے کیسے؟ لیکن حیات اتنی کم ہے، اگر کاٹ دے تو مجھے درد نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے وہ جی بال میں حیات ہے، دوسرا کہتا ہے حیات نہیں ہے، ہم نے پوچھا دونوں میں وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حیات نہیں تھی تو بال بڑا کیوں ہے؟ دوسرا کہتے ہیں حیات تھی تو بال کٹا تو درد کیوں نہیں ہے؟ بات تو دونوں کی وجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بال میں حیات ہے لیکن کمزور ہے، عام مردے کی حیات ہے لیکن کمزور ہے۔ آگے تیرے چہرے کی حیات ہے، اگر اس پہ مٹی لگے تو درد نہیں ہے، لیکن اگر یہ مٹی لگے تو درد نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کاٹ لے تو درد ہے۔ اس سے پتا چلا کہ دیکھے معاملہ جو دال کا جدا تھا، بال کاٹا تو درد نہیں ہے، یہ چہرے کو کاٹا تو درد ہے۔ حیات میں فرق ہے۔ آگے آنکھ کی پتلی کو دیکھ لے، اس میں مٹی گرے تب بھی درد ہے، یہ کٹے تب بھی زیادہ درد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آنکھ کی حیات اس رخسار سے زیادہ ہے۔ آگے دماغ پہ چل، دماغ میں حیات اتنی ہے، مٹی لگنے کی بات کو جا، مٹی قریب سے گزرے تو تب بھی درد ہے۔ تیرے جسم میں بال کو بھی حیات ہے، رخسار کو بھی حیات ہے، آنکھ کی پتلی کو بھی حیات ہے، تیرے دماغ کو بھی حیات ہے، لیکن حیاتوں میں فرق یہ ہے عام مردے کی حیات ایسے جیسے تیرے بال کی حیات ہے، ولی کی حیات ایسے جیسے تیرے رخسار کی حیات ہے، شہید کی حیات ایسے جیسے تیری آنکھ کی پتلی کی حیات ہے، نبی کی حیات ایسے جیسے تیرے دماغ کی حیات ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا حیات میں فرق ہے، یہ کہنا فرق نہیں ہے۔ ایک بے ایمان کہنے لگا اگر حیات صدیق کی بھی ہے تم کیسی بات کرتے ہو؟ تم نے حیات قبر میں ابو جہل کی بھی مانی ہے، تم نے حیات قبر میں نبی کی بھی مانی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں نے کہا ہاں حیات ہم نے وہاں مانی ہے، توجہ رکھنا، ہم نے حیات وہاں بھی مانی ہے، ہم نے حیات مکے میں بھی مانی ہے، مکے کی گلیوں میں حیات نبی کو بھی ملی ہے، حیات ابو جہل کو بھی ملی ہے۔ فرق اتنا ہے اس کی حیات پہ لعنت برستی ہے، نبی کی حیات پہ رحمت برستی ہے۔ حیاتی یہ بھی ہے لیکن لعنتی ہے، حیات وہ ہے وہ رحمت والی ہے۔ قبر میں حیات ابو جہل کی جہنم والی ہے، میرے محمد کی جنت الفردوس والی ہے۔ میں نے
کہا حیات و حیات میں فرق ہے، امت کو گمراہ کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہو قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا، اہل سنت کا عقیدہ ہو پیغمبر کے خلاف ہو میں نہیں مانتا، اہل سنت کا عقیدہ ہو صدیق کے خلاف ہو میں نہیں مانتا، صدیق کا دفاع کرنے والا صدیق کے خلاف عقیدہ اختیار کرے اسے میں اہل سنت نہیں مانتا، فاروق کا نام لینے والا حضرت فاروق کے خلاف عقیدہ اختیار کرے میں اسے اہل سنت نہیں مانتا۔ اہل سنت وہی ہے جو صدیق کو بھی مانے صدیق کی بھی مانے۔